بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفاع بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نظر بلند آواز سے کہا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں بہت زیادہ پاکیزہ برکتیں والی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کس نے جواب نہ دیا کہ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کس سے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی سے امور کی طرف کروں کہ اللہ تعالی جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدہ کاموں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کی طرف دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ میں تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جگہ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر سیدھا کیا کرو اور گھافوں کو اوپر کر دیا کرو، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارے ایمان اللہ اکبر کہیں تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے اور عورتوں کی پوری صف اگلی اور ان کی بہترین صف پچھلی ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدے میں جائے تو تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو تاکہ مرد جب سجدے میں جائے تو تم ان کے پوشیدہ جسمانی اعضاء کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں کے بلند بنی عمران بنی اس کے ہاں اترے اور یہاں 24 راتیں قیام کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نحار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں؟ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نحار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ جہاں بھی اذان آتی وہاں پہ نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجدیں بنوائیں، چنانچہ بنو نجات کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نحار تم اپنے اس بات کی قیمت مجھ سے لو کہ؟ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ جیسا کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے مشرکین کی قبریں تھیں اس باغ میں، ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو کھڑوایا، ویرانے کو صاف اور برابر کرایا، درخت کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجدوں کے قبلوں کی جانب بچھایا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رزق پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں،
بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا، میں نے کوئی شخص دیکھا ہے جو قبلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لے، جو قبلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لے آؤ۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دینا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجری لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجری کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے سب کچھ دیکھا مگر کچھ نہ کر سکا، کاش اس وقت مجھ میں روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پھوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ گوشت کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، وہ بوجھ آگ کے پیٹ سے اتار کر پھینکا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دے دی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا فرما۔ جب میں نے ابو ذر، خطبہ بن ربی، شعبہ بن نبی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابو معید کو اور ساتھ میں آدمی کا نام بھی لیا جو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، میں نے ان کی لاش کو کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طفیل ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ، یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں، شکریہ۔